فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم جو کتاب مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے اسلامی علوم کا تعارف اور اس کا عنوان ہے علم المنطق اور مؤلف ہیں استاد مرتضیٰ مطہری اور ہم پڑھ رہے ہیں یہ ریڈنگ کے پارٹ نمبر 5 میں سبق نمبر 10 جس کا عنوان ہے قیاس کی قسمیں اور یہ کتاب کا صفحہ نمبر 65 ہے. لکھا ہے کہ قیاس بنیادی تقسیم کے لحاظ سے 2 قسموں میں منقسم ہوتا ہے: اقترانی و استثنائی. الف قاف تیرے الف نون چھوٹی ہے اور الف سین تے سے نون الف حمزہ چھوٹی ہے. استثنائی ہم عرض کر چکے ہیں کہ ہر قیاس 2 قضیوں پر مشتمل ہوتا ہے. ایک قضیے سے قیاس تشکیل نہیں پا سکتا. دوسرے لفظوں میں ایک قضیہ کبھی بھی پیداواری عمل انجام نہیں دے سکتا. یہ بھی بتا چکے ہیں کہ 2 قضیے صرف اسی وقت قیاس تشکیل دے سکتے ہیں اور نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں جب وہ مقصود نظر نتیجے سے غیر مربوط اور اجنبی نہ ہوں. جس طرح بچہ ماں باپ کا وارث ہوتا ہے اور اس کے اصل اجزاء ان سے تشکیل پاتے ہیں، وہی حال نتیجہ اور اس کے دونوں مقدموں کا ہے. اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ برآمد شدہ نتیجہ بعض اوقات دونوں مقدموں میں پراگندہ و متفرق ہوتا ہے، یعنی ہر جز قضیہ حملیہ میں موضوع و محمول اور قضیہ شرطیہ میں مقدم و تالی، اور کبھی نتیجہ دونوں مقدموں میں سے کسی ایک میں یکجا موجود ہوتا ہے، یعنی موضوع و مجہول یا مقدم و تالی ایک ہی مقدمے میں موجود ہوتے ہیں. اگر نتیجہ متفرق ہو تو اسے قیاس اقترانی کہتے ہیں اور اگر ایک ہی جگہ جمع ہو تو اسے قیاس استثنائی کہتے ہیں. چنانچہ اگر کہا جائے کہ لوہا دھات ہے تو یہاں بریکٹ میں لکھا ہے صغرا، اور ہر دھات حرارت میں پھیل جاتی ہے، اس کے بریکٹ میں لکھا ہے کبرا. پھر اگلا تیسرا جملہ ہے کہ پس لوہا حرارت میں پھیل جاتا ہے، تو یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے نتیجہ. یہاں 3 قضیے ہیں. پہلے اور دوسرے قضیے کو مقدمتین اور تیسرے قضیے کو نتیجہ کہتے ہیں. مقدمتین ہے یا مقدمتین ہے، مقدمتین جو بھی ہے ہجے ایک ہی ہے، میم قاف دال میم تے یہ نون، اور تیسرے قضیے کو نتیجہ کہتے ہیں. خود نتیجہ بھی 2 بنیادی و اصلی اجزاء سے تشکیل ہوا ہے: موضوع اور محمول. نتیجے کے موضوع میم واو زاد واو عین، موضوع کو اصطلاح میں اصغر اور اس کے محمول کو اکبر کہتے ہیں. جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس قیاس میں اصغر موضوع ایک مقدمے میں ہے اور اکبر محمول دوسرے مقدمے میں. لیکن جہاں قیاس کا نتیجہ دونوں مقدموں میں سے کسی ایک مقدمے میں مجتمع ہو اور فرق صرف اتنا ہو کہ اگر، جب، کبھی یا لیکن جیسے الفاظ بھی اس کے ہمراہ ہوں. مثلا یوں کہیں کہ اگر لوہا دھات ہے تو حرارت سے پھیل جائے گا، لیکن لوہا دھات ہے پس وہ حرارت سے پھیل جائے گا. یہاں تیسرا قضیہ جو نتیجہ قیاس ہے مقدمہ اول میں یکجا موجود ہے. خود مقدمہ اول ایک قضیہ شرطیہ ہے اور نتیجہ قیاس اس کا مقدم ہے. ان تینوں جملوں کو دوبارہ پڑھتی ہوں. نمبر 1، اگر لوہا دھات ہے تو حرارت سے پھیل جائے گا. 2، لیکن لوہا دھات ہے. 3، پس وہ حرارت سے پھیل جائے گا. تو یہاں پر تیسرا قضیہ جو نتیجہ قیاس ہے مقدمہ اول میں یکجا موجود ہے. خود مقدمہ اول ایک قضیہ شرطیہ ہے اور نتیجہ
قیاس اس کا مقدم ہے۔ اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے قیاس استثنائی۔ بحث کا آغاز ہم قیاس استثنائی سے کر رہے ہیں۔ قیاس استثنائی کا مقدمہ اول ہمیشہ قضیہ شرطیہ ہوا کرتا ہے، چاہے وہ متصلہ ہو یا منفصلہ، اور مقدمہ دوم استثناء ہوتا ہے۔ خود استثناء بطور کلی 4 طریقوں سے ممکن ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مقدم استثناء ہو، یا ممکن ہے کہ تعالی تے الف لام چھوٹی ہے استثناء ہو، اور دونوں ہی صورتوں میں استثناء مثبت ہوگا یا منفی۔ اس طرح مجموعی طور پر 4 قسمیں بن جاتی ہیں۔ 1 وضع اثبات مقدم، 2 رفع نفی مقدم، 3 وضع تعلی، 4 رفع تعلی۔ سب سے پہلے لکھا ہے قیاس اقترانی، یہاں پر ہیڈنگ ہے، اس میں لکھا ہے کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ قیاس اقترانی میں نتیجہ دونوں مقدموں میں متفرق ہوتا ہے۔ اصغر پر مشتمل مقدمہ کو صغرا اور اکبر کے حامل مقدمے کو کبرا کہتے ہیں۔ البتہ ہم واضح کر چکے ہیں کہ نتیجہ بخش مقدمتین ایک دوسرے کے لیے اجنبی و بیگانہ نہیں ہو سکتے، ان کے درمیان کسی رابطے و حد مشترک کا وجود ضروری ہے۔ بنیادی کردار حد مشترک ہی ادا کرتی ہے، وہی اکبر اور اصغر کے درمیان رشتہ قائم کرتی ہے۔ اس رابطے یا حد مشترک کو اصطلاح میں حد وسط کہتے ہیں۔ مثلا حسب ذیل قیاس میں سب سے پہلا یہاں پہ جملہ دیا ہے لوہا دھات ہے، دوسرا ہے دھات حرارت سے پھیل جاتی ہے، تیسرا ہے پس لوہا حرارت سے پھیل جاتا ہے۔ اب لکھا ہے کہ دھات رابطہ حد وسط یا حد مشترک، حد وسط یا حد مشترک کا کردار ادا کرتی ہے۔ حد وسط یا حد مشترک کی تکرار صغرا و کبرا میں ضروری ہے، یعنی وہ صغرا میں بھی موجود ہے اور کبرا میں بھی۔ صغرا و کبرا مجموعی طور پر 3 ارکان سے تشکیل پاتے ہیں، جنہیں حدود قیاس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 حد اصغر، 2 حد اکبر، 3 حد وسط یا حد مشترک۔ حد وسط اکبر و اصغر کے درمیان رابطہ ہوتا ہے اور وہی دونوں مقدموں میں موجود رہتا ہے، نیز دونوں مقدموں کی غیریت و اجنبیت کو مٹانے کا باعث ہوتا ہے۔ صغرا و کبرا میں حد وسط کے محل وقوع کے اعتبار سے قیاس اقترانی 4 مختلف و متفاوت شکلیں اختیار کر لیتا ہے، جو اشکال 4 کے نام سے مشہور ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے شکل اول، اگر حد وسط صغرا میں محمول اور کبرا میں موضوع ہو تو یہ شکل اول ہے۔ مثلا اگر کہیں کہ ہر مسلمان قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور قرآن پر ایمان رکھنے والا شخص نسلوں کی برابری کے قانون کو جس کی قرآن نے حمایت کی ہے تسلیم کرتا ہے، پس ہر مسلمان نسلوں کی برابری کے قانون کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ شکل اول ہے، کیونکہ حد وسط یعنی کہ قرآن پر ایمان رکھنا صغرا میں محمول اور کبرا میں موضوع ہے۔ یہ قیاس اقترانی کی فطری ترین شکل ہے۔ شکل اول کا نتیجہ خیز ہونا بدیہی ہے، یعنی اگر 2 مقدمے صادق ہوں اور ان کی شکل اول ہو تو نتیجے کا صادق ہونا بدیہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر ہمیں مقدمتین کا علم و یقین ہو اور ان کی شکل منطقی اعتبار سے شکل اول ہو تو نتیجے کا علم یقینی و حتمی ہے، لہٰذا شکل اول کے نتیجہ بخش ہونے کے لیے دلیل و برہان قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے برخلاف بقیہ 3 شکلوں کا نتیجہ خیز ہونا دلیل و برہان کے ذریعے ثابت ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہیڈنگ ہے، یہ ہم نے شکل اول پڑھ لی، اب لکھا ہے شکل اول کی شرائط۔ شکل اول کے لیے کچھ شرطیں بھی ہیں۔ اس کے بدیہی الانتاج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان شرائط کی رعایت کی صورت میں شکل اول بدیہی الانتاج ہوگی۔ چنانچہ اس کی 2 شرطیں ہیں۔ الف صغرا کا موجبہ دوبارہ پڑھتے ہیں، الف صغرا کا موجبہ، میم واو جیم بے ہے، موجبہ ہونا، پس اگر صغرا سالبہ ہو تو ہمارا قیاس نتیجہ بخش نہ ہوگا۔ بے کبرا کا کلی ہونا، کبرا کے جزئی ہونے کی صورت میں بھی قیاس نتیجہ خیز نہ ہوگا۔ لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ انسان دھات نہیں ہے اور ہر دھات حرارت سے پھیل جاتی ہے تو یہ قیاس بانج اور ناقابل تولید ہے، کیونکہ ہمارا یہ قیاس شکل اول اور صغرا سالبہ ہے،
جبکہ اسے موجبہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کہا جائے کہ انسان حیوان ہے اور بعض حیوان جگالی کرتے ہیں تو یہ قیاس بھی بانج ہوگا، کیونکہ شکل اول ہے اور کبرا جزیہ ہے، جبکہ شکل اول کے کبرا کو کلیہ ہونا چاہیے۔ اب شکل اول مکمل کر کے شکل دوم کی ہیڈنگ آ گئی۔ لکھا ہے اگر دونوں مقدموں میں حد وسط محمول واقع ہو تو یہ شکل دوم ہے۔ اگر کہا جائے کہ ہر مسلمان قرآن پر ایمان رکھتا ہے، جو شخص آگ کی پوجا کرتا ہے وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، پس کوئی مسلمان آگ کی پوجا نہیں کرتا، یہ شکل دوم ہے۔ شکل دوم بدیہی نہیں ہے بلکہ دلیل و برہان سے ثابت ہوا ہے کہ اگر بعض شرائط جن کا ہم ذکر کریں گے کی رعایت کی جائے تو نتیجہ بخش ہو سکتی ہے۔ یہاں اس کے دلائل و براہین سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف اس کی شرائط کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں۔ اب نمبر پیج 70 پہ ہم آ گئے ہیں اور یہاں پر ہیڈنگ ہے شکل دوم کی شرائط۔ دوسری شکل کی 2 شرطیں ہیں: الف ایجاد و سلب کے اعتبار سے دونوں مقدموں یعنی صغرا اور کبرا کی کیفیات کا مختلف ہونا، بے کبرا کا کلی ہونا۔ لہٰذا اگر دونوں مقدمے موجبہ ہوں اور یا دونوں سالبہ ہوں یا کبرا جزیہ ہوں تو یہ قیاس نتیجہ بخش نہ ہوگا۔ مثلا ہر انسان حیوان ہے اور ہر گھوڑا حیوان ہے، نتیجہ خیز نہیں ہے کیونکہ دونوں مقدمے موجبہ ہیں، حالانکہ ایک کو موجبہ اور دوسرے کو سالبہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کہا جائے کہ کوئی انسان گھاس نہیں کھاتا اور کوئی کبوتر گھاس نہیں کھاتا، یہ بھی نتیجہ بخش نہیں ہے کیونکہ دونوں مقدمے سالبہ ہیں۔ اسی طرح ہر انسان حیوان ہے اور بعض اجسام حیوان نہیں ہیں، یہ بھی جملہ بانج ہے کیونکہ قیاس کا کبرا جزئی ہے جبکہ اسے کلیہ ہونا چاہیے۔ اور اب اس کے بعد اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ شکل سوم اور اس کی شرائط۔ لکھا ہے کہ اگر دونوں مقدموں میں حد وسط موضوع ہو تو وہ شکل سوم ہے۔ مثلا یوں کہیں کہ ہر انسان فطرتاً علم دوست ہے، ہر انسان فطرتاً عدالت پسند ہے، بعض علم دوست عدالت پسند ہیں۔ تو تیسری شکل کی شرائط حسب ذیل ہے: الف صغرا کا موجبہ ہونا، بے دونوں مقدموں میں سے کسی ایک کا کلی ہونا۔ لہٰذا یہ قیاس کوئی انسان جگالی نہیں کرتا، ہر انسان قلم کار ہے، نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا کیونکہ صغرا سالبہ ہے۔ اسی طرح اگر کہیں کہ بعض انسان عالم ہیں اور بعض انسان عادل ہیں، یہ بھی بے ثمر ہے کیونکہ دونوں مقدمے جزیہ ہیں، حالانکہ ایک مقدمے کا کلی ہونا ضروری ہے۔ پھر لکھا ہے شکل چہارم اور اس کی شرائط، یہ ہیڈنگ ہے اور اس حوالے سے لکھا ہے کہ چوتھی شکل یہ ہے کہ حد وسط صغرا میں موضوع اور کبرا میں محمول ہو، اور یہ ذہن سے بعید ترین شکل ہے۔ ارسطو نے جنہوں نے منطق کی تدوین کی ہے اس شکل کو شاید ذہن سے دوری کے سبب اپنی منطق میں ذکر نہیں کیا ہے، منطقیوں نے بعد میں اس کا اضافہ کیا ہے۔ اس شکل کی شرائط بھی یکساں نہیں ہیں بلکہ 2 طریقوں سے ہو سکتی ہیں: 1 دونوں مقدمے سے موجبہ ہوں، 2 صغرا کلیہ ہو، اور یا اس طرح سے کہ 1 دونوں مقدمے ایجاب و سلب کے اعتبار سے مختلف ہوں، 2 ایک مقدمہ کلی ہو۔ طول کلام سے اجتناب کی خاطر اس کے نتیجے بخش اور بے ثمر دونوں قسموں کی مثالوں کے ذکر سے پرہیز کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا مقصد صرف منطق کی کلیات و اصول کو متعارف کرانا ہے، باقاعدہ درس دینا مقصود نہیں ہے۔ اب یوں ہم نے سبق نمبر 10 مکمل کر لیا اور اب ہم آ گئے سبق نمبر 11 پڑھنے، جس کا عنوان ہے قیاس کی اہمیت نمبر 1۔ لکھا ہے کہ کلیات منطق کے ذیل میں جن مسائل کا ذکر کیا جانا ضروری ہے ان میں سے ایک قیاس کی قدر و قیمت بھی ہے۔ اب یہاں پہ حاشیے میں اس کے بارے میں ایک پیراگراف لکھا ہے، آئیے پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے قیاس بہت سے علوم میں کام آتا ہے، حتیٰ کہ تجربی علوم میں بھی قیاس سے خالی نہیں ہیں، بلکہ ابو علی سینا اور خواجہ نصیر الدین طوسی وغیرہ جیسے منطقیوں کی عمیق تحقیق کے مطابق ہر تجربے میں ایک قیاس پوشیدہ ہے۔ ہم نے اصول فلسفے کی دوسری جلد کے حاشیے میں اس موضوع پر گفتگو کی ہے، لہٰذا اگر قیاس بے قدر و قیمت ہوگا تو نہ صرف وہی علوم بے فائدہ نہ ہو جائیں گے جن میں بطور آشکار قیاس سے کام لیا جاتا ہے، بلکہ تمام علوم اپنا اعتبار کھو بیٹھیں گے۔ البتہ پہلی منزل میں فلسفہ غیر
معتبر قرار پائے گا کیونکہ فلسفے میں دیگر تمام علوم سے زیادہ قیاس سے کام لیا جاتا ہے۔ منطق بھی دو جہتوں سے بے حقیقت ہو جائے گی، ایک تو یہ کہ منطق بھی اپنے استدلالات میں قیاس سے کام لیتی ہے، اور دوسرے یہ کہ منطق کے اکثر اصول و قواعد براہ راست یا بالواسطہ کیفیت قیاس سے مربوط ہیں۔ یہ کیفیت قیاس انورٹڈ کاما میں ہیں سے مربوط ہیں۔ چنانچہ اگر قیاس ہی بے وقت اور بے معتبر ہوا تو منطق کے اکثر قواعد کا کوئی موضوع ہی نہ ہوگا۔ یہ حاشیے میں تفصیلات جانی تھی۔ اب چلیے واپس چلتے ہیں جہاں سے یہاں آئے تھے کہ ان میں سے ایک قیاس کی قدر و قیمت بھی ہے، کیونکہ منطق کی افادیت اور اس کی اہمیت سے متعلق زیادہ تر شکوک و شبہات قیاس کی قدر و قیمت سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا ہم اسے قیاس کی اہمیت کے عنوان سے بیان کر رہے ہیں، اور اسی لیے اس بحث کو کہ جو فائدہ منطق سے مربوط ہے اور معمولاً ابتدا ہی میں اسے بیان کر دیا ہے، ہم نے بحث قیاس کے بعد ذکر کیا۔ لکھا ہے گزشتہ گفتگو سے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ قیاس ایک قسم کے عمل اور وہ بھی ذہنی عمل کا نام ہے۔ قیاس فکر کا ایک خاص انداز اور مجہول کو معلوم میں تبدیل کرنے کے لیے معلوم سے مجہول کی طرف ایک ذہنی سفر ہے۔ بدیہی ہے کہ خود قیاس منطق کا جز نہیں ہے، اور نہ صرف منطق بلکہ وہ کسی علم کا جز نہیں ہے، کیونکہ قیاس عمل ہے نہ کہ علم۔ البتہ یہ ذہنی عمل منطق کے موضوع میں ضرور شامل ہے، کیونکہ قیاس حجت کی ایک قسم ہے، اور حجت منطق کے دو موضوعوں میں سے ہر ایک ہے۔ جو چیز جز منطق ہے اور باب قیاس کے نام سے یاد کی جاتی ہے، وہ قیاس سے مربوط اصول و قواعد ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ قیاس کو ایسا ہونا چاہیے اور اس میں فلاں فلاں شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ جس طرح انسان کا بدن کسی علم کا جز نہیں ہے، بلکہ یہ جسم انسان سے مربوط علمی مسائل ہیں جو فزیولوجی یا علم طب کا جز ہیں۔ اب یہاں پہ ہیڈنگ آ گئی ہے دو حیثیتیں، اس حوالے سے جانتے ہیں۔ لکھا ہے اہل نظر نے منطق کی قدر و قیمت کے سلسلے میں دو جہتوں سے گفتگو کی ہے، نمبر 1 صحت، نمبر 2 افادیت۔ بعض افراد منطق کو سرے سے فضول، غلط و غیر صحیح سمجھتے ہیں۔ بعضوں کا کہنا ہے کہ منطق غلط تو نہیں ہے، ہاں بے فائدہ ضرور ہے، اس کا جاننا یا نہ جاننا برابر ہے۔ اس کے لیے جو فوائد بیان کیے گئے ہیں کہ منطق علوم کے لیے آلہ اور ہتھیار ہے، نیز ذہن کو لغزشوں سے محفوظ رکھتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لہٰذا اس کے حصول کے لیے وقت صرف کرنا عبث ہے۔ عالم اسلام اور یورپ دونوں مقامات پر ایسے بہت سے افراد گزرے ہیں جنہوں نے صحت یا افادیت کے لحاظ سے منطق کی اہمیت سے انکار کیا ہے۔ عالم اسلام میں اس قسم کے افراد عرفاء، متکلمین اور محدثین وغیرہ کی صف میں نظر آتے ہیں۔ اس ضمن میں ابو سعید ابو الخیر سیرافی، سین یر الف چھوٹی، ابن تیمیہ، جلال الدین سیوطی، امین استری آبادی وغیرہ کا نام لیا جا سکتا ہے۔ اہل عرفان بنیادی طور پر اہل استدلال و منطق کو خاطر ہی میں نہیں لاتے۔ منطق پر ابو سعید ابو الخیر کا جو اعتراض بہت مشہور ہے وہ شکل اول پر دور لازم آنے کا الزام ہے۔ یہاں پہ شکل اول انورٹڈ کاما میں ہے اور دور کا ورڈ یا دور ہے یا دور ہے، دور میرے خیال ہوگا، لازم آنے کا الزام ہے، اور بو علی سینا نے اس کا جواب بھی دیا ہے، ہم آئندہ اس کا جائزہ لیں گے۔ لکھا ہے سیرافی اگرچہ علم نحو میں بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں لیکن وہ متکلم بھی ہیں۔ منطق کی اہمیت کے سلسلے میں دیو ابن الفطرات کی بزم میں عیسائی فلسفی متی ابن یونس اور سیرافی کے درمیان ہونے والے عالمانہ مباحثے کو ابو حیان توحیدی نے اپنی کتاب الامتاع والموانسہ الف لام الف میم تے الف عین واو الف لام میم واو واو پہ حمزہ ہے اور الف نون سین ہے میں نقل کیا ہے، اور محمد ابو زہرا نے کتاب ابن تیمیہ میں اس کا حوالہ دیا ہے۔ خود ابن تیمیہ نے جو اہل سنت کے ایک بڑے محدث اور وہابیوں کے اہل اصل پیشوا مانے جاتے ہیں، الف لام ہجے کرتی ہوں، الف لام رے دال عین لام چھٹیے
المنطق، الف لام میم نون تال تو قاف، یہ پورا ایک نام ہے، نامی ایک کتاب تحریر کی ہے جو چھپ چکی ہے۔ جلال الدین سیوطی نے بھی علم کلام اور علم منطق کی رد میں صون المنطق، سواد سے ہے یہ، صون المنطق والکلام عن المنطق والکلام نامی کتاب لکھی ہے۔ امین استرابادی ایک جدی شیعہ عالم اور شیعہ اخباریوں کے پیشوا نے اپنی کتاب فوائد المدینہ، دوبارہ پڑھتی ہوں، فوائد المدنیہ، کچھ مٹا ہوا تھا، کہ 11ویں اور 12ویں فصل میں منطق کے بارے کے بے فائدہ ہونے کے سلسلے میں بحث کی ہے۔ یورپ میں بھی بہت سے لوگوں نے منطق ارسطو کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ بعضوں کے خیال میں ارسطو کی منطق ویسے ہی منسوخ ہو چکی ہے جیسے حیت بطلیموس، لیکن اہل نظر جانتے ہیں کہ حیت بطلیموس کے برخلاف منطق ارسطو نے ان حملوں کا خوب مقابلہ کیا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ اس کے طرفدار اور حامی آج بھی موجود ہیں، بلکہ اس کے مخالفوں کو بھی اعتراف ہے کہ کم از کم اس کے کچھ حصے ضرور صحیح ہیں۔ نئی ریاضی منطق اس کے بعض حامیوں کے دعوے کے برخلاف نہ صرف یہ کہ منطق ارسطو کو منسوخ نہیں کرتی بلکہ اسے کامل کرتی ہے، اس نے اس کو مزید آگے بڑھایا ہے، منسوخ نہیں کیا ہے۔ ریاضی منطقیوں نے ارسطوئی منطق پر جو اعتراضات کیے ہیں، اگر بالفرض خود ارسطو ان سے غافل رہے ہوں تو ان ریاضی منطقیوں کے وجود سے برسوں قبل اصل ارسطوئی منطق کو پروان چڑھانے والوں اور اس کے حقیقی شارحین ابو علی سینا وغیرہ کی نگاہوں سے یہ اعتراضات دور نہیں رہے ہیں۔ انہوں نے ان عیوب کو مکمل طور پر برطرف کر دیا ہے۔ یورپ میں ارسطوئی منطق کے مخالفین میں جو افراد نمایاں رہے ہیں ان کی فہرست کافی طویل ہے، اور ان میں سے فرانس بیکن، ڈیکارٹ، پوانکارا، اسٹوارٹ مل، الف سین ٹے واو الف رے ٹے، اسٹوارٹ مل، اور ہمارے اپنے زمانے میں برٹرنڈ سل، بیرے ٹیرے، میں کیونکہ اردو ہی کو ساتھ فالو کر رہی ہوں تو لکھا ہی اردو میں ہے تو اس لیے ادائیگی میں تھوڑا زبان اٹک جاتی ہے، بیرے ٹیرے یہ نون ڈال، اور پھر رے سین لام سر فہرست ہیں۔ ہم یہاں ان اعتراضات اور ان کے جوابات بیان کرنے سے پہلے اس بحث کو پیش کر دینا ضروری سمجھتے ہیں جسے عام طور سے شروع ہی میں بیان کر دیا جاتا ہے، لیکن ہم نے جان بوجھ کر اس میں تاخیر کی ہے، اور وہ بحث فکر کی تعریف سے مربوط ہے۔ فکر کی ماہیت اور تعریف کا واضح ہو جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ خود قیاس ایک قسم کا تفکر ہے، اور ہم بتا چکے ہیں کہ منطق ارسطو کے حامیوں یا مخالفوں کی بحث کا اصل محور اہمیت و حیثیت قیاس ہے۔ درحقیقت بحث اس قسم کے تفکر میں ہے۔ مخالفین کی نگاہ میں اس قسم کے صحیح انداز تفکر کی کوئی قیمت نہیں، جبکہ حامیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ نہ صرف قیاسی تفکر قیمتی ہے بلکہ دوسرے تمام تفکرات بھی چاہے لاشعوری طور پر ہی صحیح قیاسی تفکر ہی کی بنیاد پر استوار ہیں۔ اب آگے یہ ہیڈنگ فکر کی تعریف لکھا ہے۔ فکر انسانی ذہن کا تعجب خیز ترین عمل ہے۔ ذہن فکر کے علاوہ کچھ دوسرے امور بھی انجام دیتا ہے جنہیں بطور فہرست ہم بیان کر رہے ہیں تاکہ فکر کرنے کا عمل پوری طرح واضح ہو جائے اور فکر کی واضح و روشن تعریف ہمارے ذہن میں آ جائے۔ نمبر 1، اس میں نمبر وار دیا ہوا ہے۔ نمبر 1، ذہن کا پہلا عمل بیرونی دنیا کی تصویروں کو قبول کرنا ہے۔ ذہن جو اس کے ذریعے خارجی اشیاء سے رابطہ برقرار کرتا ہے اور اس کی تصویریں اپنے اندر ایجاد کرتا ہے۔ اس عمل کے لحاظ سے ذہن کی حیثیت ایک کیمرے جیسی ہے جو تصویروں کو فلم پر ابھارتا ہے۔ فرض کیجئے کہ ہم ابھی تک اصفہان نہیں گئے، پہلی مرتبہ جاتے ہیں اور وہاں کی تاریخی عمارتوں کو دیکھتے ہیں۔ ان کے نظارے سے ہمارے ذہن میں کچھ تصویریں ابھرتی ہیں۔ ہمارا ذہن اپنے اس کام میں صرف منفعل ہے، یعنی اس کا کام محض اتنا ہے کہ جو چیز سامنے آئے اس کا ایک عکس صفحہ ذہن پر
قبول کر لے۔ نمبر 2، حواس کے ذریعے ہمارے حافظے میں تصویریں جمع ہو جانے کے بعد ہمارا ذہن بیکار نہیں بیٹھتا، یعنی اس کا کام صرف تصویروں کا انبار لگا لینا نہیں ہے، بلکہ جمع شدہ تصویروں کو مختلف مناسبتوں سے ذہن کے نہا خانوں سے نکال کر اپنے ظاہری پردوں پر آشکار کرنا ہے۔ اس عمل کا نام یادآوری ہے۔ یہ یادآوری بھی بے ترتیب نہیں ہے، بلکہ ہمارے ذہن کی تمام یادداشتیں کسی زنجیر کی کڑیوں کی مانند ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، اور ماہرین نفسیات کے بقول معانی ایک دوسرے کی تداعی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ الکلام یجر الکلام کے بعد سے بات نکلتی ہے۔ یہ وہی معانی کا تداعی اور یادوں کا تسلسل ہے۔ پس ہمارا ذہن تصویر کشی یعنی صرف انفعال اور جمع آوری کے علاوہ فعالیت بھی کرتا ہے، فے عین الف لام یہ تے بھی کرتا ہے۔ وہ جمع شدہ تصویروں کو کچھ مخصوص قوانین کے مطابق جو علم نفسیات میں بیان ہوئے ہیں دوبارہ پردہ ذہن میں پر نمایاں کرتا ہے۔ جمع شدہ تصویروں میں کسی کے تصرف یا کمی و اضافے کے بغیر ان پر تداعی معانی تے دال الف عین چھوٹی ہے اور میم عین الف نون چھوٹی ہے، یہ انورٹڈ کوما میں تداعی معانی کا عمل انجام پاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے ذہن کا تیسرا عمل تجزیہ و ترکیب ہے۔ مذکورہ 2 عمل کے علاوہ ذہن ایک تیسرا عمل بھی انجام دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ باہر سے لی گئی کسی مخصوص تصویر کا تجزیہ کرتا ہے، اسے چند اجزاء میں تقسیم کر کے اس کی تحلیل کرتا ہے، جبکہ خارج میں یہ تجزیہ موجود نہیں ہوتا۔ ذہن کے تجزیے بھی چند قسم کے ہوتے ہیں، کبھی وہ ایک تصویر کو مختلف تصویروں میں تجزیہ کرتا ہے اور کبھی ایک تصویر کو مختلف معانی میں تجزیہ کرتا ہے۔ 2 دفعہ معانی میں لکھا ہوا یہاں پہ۔ ایک تصویر کے چند تصویروں میں تجزیہ کیے جانے کو یوں سمجھیے کہ ایک جسم جس کے مختلف اجزاء ہوتے ہیں، ذہن اپنے اندر ان اجزاء کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے اور اکثر انہیں کسی دوسری چیز سے جوڑ دیتا ہے، اور کسی ایک تصویر کا مختلف معانی میں تجزیہ یہ ہے کہ جب ذہن مثلاً خط کی تعریف کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ ایسی متصل کمیت جس کا صرف ایک ہی پہلو ہو، یہاں ماہیت خط کا 3 حصوں میں تجزیہ کرتا ہے۔ کمیت، اتصال، ایک پہلو۔ حالانکہ خارج میں یہ 3 چیزیں وجود نہیں رکھتی۔ بعض اوقات ذہن تصویروں یا معانی کو آپس میں مرکب کرتا ہے۔ اس کی بھی چند قسمیں ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ چند تصویروں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ گھوڑے کے جسم پر انسان کا چہرہ لگا دیتا ہے۔ فلسفی کا تعلق معانی کے تجزیہ و تحلیل و ترکیب سے ہے، اور شاعر یا مصور کا رابطہ تصویروں کے تجزیہ و ترکیب سے ہے۔ چوتھا، تجرید و تعمیم، تے عین میم یہ میم لکھا ہے۔ ذہن کا ایک اور کام یہ ہے کہ حواس کے ذریعے ملنے والی ذہن کی جزئی تصویروں کو تجرید کرتا ہے، یعنی ایسی چیزوں جو خارج میں ہمیشہ ہمراہ اور ساتھ ہوتی ہیں اور ذہن نے بھی انہیں ایک ساتھ حاصل کیا ہے، ایک دوسرے سے جدا کر دیتا ہے۔ مثلاً ذہن عدد کو کسی معدود اور کسی مادی شے کے ہمراہ حاصل کرتا ہے، لیکن بعد میں وہ انہیں ایک دوسرے سے اس طرح علیحدہ کر دیتا ہے کہ عدد کو معدود سے جدا تصور کرتا ہے۔ تجرید سے بڑھ کر تعمیم، تے عین میم یہ میم کا عمل ہے۔ تعمیم سے مراد یہ ہے کہ ذہن انہی جزئی تصویروں کو جنہیں اس نے حاصل کیا ہے اپنے اندر کلی مفاہیم کی شکل دے دیتا ہے۔ مثلاً حواس کے ذریعے زید، عمرو، احمد، حسن اور محمود کو دیکھتا ہے، لیکن بعد میں ذہن انہی افراد کے ذریعے انسان نامی ایک عام اور کلی مفہوم ایجاد کر لیتا ہے۔ یہاں پر انسان کا ورڈ انورٹڈ کوما میں بدیہی ہے کہ ذہن حواس کے ذریعے کبھی بھی انسان کلی کو درک نہیں کرتا، بلکہ حسن و محمود اور احمد جیسے جزئی انسان کے ادراک کے بعد ان سب ہی کے ذریعے ایک عام اور کلی صورت ابھرتی ہے۔ ذہن تجزیہ و ترکیب نیز تعمیم و تجرید کے عمل میں حواس کے فراہم کردہ نتائج میں تصرف کرتا ہے، جو کبھی تجزیہ و ترکیب کی صورت میں ہوتی ہے اور کبھی تجرید و تعمیم کی شکل میں، تے عین میم یہ میم۔ 5ویں نمبر پہ ہے کہ ذہن کا 5واں عمل وہی عمل ہے جو ہماری اس بحث کا اصل مقصود ہے، یعنی تفکر و استدلال، جو کسی مجہول کے انکشاف کے لیے چند معلوم امور کو مربوط کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ فکر کرنا
اور فکر کرنا در حقیقت افکار کے درمیان ایک طرح کی شادی اور تولید و تناسل ہے. دوسرے لفظوں میں اصل سرمایہ میں اضافہ نیز کچھ منافع کمانے کے لیے تفکر. اب یہاں پہ ساتھ ساتھ لکھا ہے کے لیے تفکر ایک قسم کی سرمایہ کاری ہے. عمل تفکر خود ایک قسم کی ترکیب ہے، لیکن یہ ترکیب شاعرانہ اور خیالی ترکیب کی طرح بانج اور بے ثمر نہیں ہوتی، بلکہ وہ ثمر بخش اور نتیجہ خیز ہوتی ہے. قیاس کی اہمیت کے باب میں اسی مسئلے پر بحث و گفتگو ہونی چاہیے کہ آیا ہمارے ذہن میں اتنی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی معلومات کو ایک دوسرے سے مربوط کر کے کچھ نئی معلومات حاصل کر لے اور اس طرح کسی مجہول کو معلوم میں بدل دے. یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، تو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں کہ مربوط کر کے کچھ نئی معلومات حاصل کر لے اور اس طرح کسی مجہول کو معلوم میں بدل دے، یا یہ کہ جدید معلومات حاصل کرنے اور مجہول کو معلوم میں تبدیل کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ خارجی دنیا سے براہ راست ارتباط برقرار کر کے اپنے سرمایہ علم میں اضافہ کرے. ذہن کے اندر معلومات کو ایک دوسرے سے مربوط کر کے جدید معلومات حاصل نہیں کی جا سکتی. تجربیوں اور حسیوں ہے سین یہ و نون حسیون کے ساتھ عقلیون اور قیاسیون کا اختلاف اسی نقطے میں ہے. تجربیون کے خیال میں جدید معلومات حاصل کرنے کا واحد راستہ حواس کے ذریعے اشیاء سے براہ راست ارتباط ہے، لہٰذا اشیاء کے بارے میں تحقیق و جستجو کا صحیح وسیلہ صرف اور صرف تجربہ ہے. لیکن عقلیون اور قیاسیون کا دعویٰ ہے کہ تجربہ ایک وسیلہ ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے ذرائع بھی ہیں. چنانچہ پہلے سے موجود معلومات حاصل کرنے کے لیے پہلے سے موجود کو مربوط کرنے ہی کا نام حد، قیاس یا برہان ہے. سامعین، یہاں پر ہم اپنی اس ریکارڈنگ کو روکتے ہیں اور جہاں سے ہم آپ سے خداحافظ کہیں گے یہیں سے ہم انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں اس کی ریڈنگ کا آغاز کریں گے. اور ٹائم 30 منٹ سے زیادہ ہو رہے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم یہاں پہ آپ سے اجازت چاہیں. خدا حافظ، فی امان اللہ.